السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو استعاذہ سے متعلق ہے۔ استعاذہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں، وہ ان کو ہم سیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ تلاوت کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو پہلی بات تو یہ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے پناہ مانگ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی، صحابہ کرام بھی اور پوری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، تعوذ پڑھنا ضروری ہے اور یہ سنت ہے۔ نمبر 3، جب آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے جسمانی پلیدگی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نماز کے قابل بنانے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ تو اس پناہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدگی کو بھی، ناپاکی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک پڑھنے کے قابل بناتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک شخص کسی بادشاہ کی بارگاہ میں یا دروازے پر حاضر ہو تو بغیر اجازت کے تو اس کے محل میں نہیں چلا جاتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صورت میں اللہ سے انسان اجازت طلب کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے قلب کا، لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہماری قلب و زبان کا لباس پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اعوذ باللہ کیسے بنی ہے؟ یہ 2 الفاظ سے مشتق ہے۔ اعوذ کے معنی 2 ہیں، التجا کرنا، پناہ پکڑنا یا ملنا۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے ملانے کے لیے اس کی پناہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، بہت سارے شیاطین ہیں، ابلیس ہیں، شر ہے، باطل ہے، مولا جب تک تیری پناہ نہ ہوگی میں ان سے بچ نہیں سکتی یا بچ نہیں سکتا۔ تو گویا اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کے دائرے میں آنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی تعوذ کی اور کیا حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا کے اندر آفتیں بے انتہا ہیں، انسان کے پاس قدرت نہیں اور طاقت نہیں کہ ان سے بچ سکے۔ کیوں؟ ہم کمزور ہیں، اللہ طاقتور ہے۔ اب کسی طاقتور کی پناہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور جب تک وہ اس کی امان میں نہ آ جائے وہ کسی آفت سے بچ نہیں سکتا۔ جب تک اللہ کی پناہ میں نہ چلا جائے، دنیاوی آفات سے، بلیات سے اس کا بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضائل اور فوائد کیا ہیں۔ اب تمام انبیاء نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا۔ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو آپ نے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت زلیخا کی طرف سے شر کا اندیہ ملا تو تب اللہ رب العزت سے اس کی پناہ طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی اللہ کی پناہ طلب کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، انی اعوذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں، اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو گویا ہر ایک نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا قل رب اعوذ بکا من ہمزۃ الشیطان، پھر فرمایا فاستعذ باللہ، پھر فرمایا قل اعوذ برب الفلق، پھر کہیں فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ گویا اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بہت غصہ آتا تھا، وہ ہر وقت غصے میں رہتا اور غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکلتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اللہ کا نام لے کر پانی پیے۔ کیوں؟ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھنا اللہ کی پناہ میں طلب کرنا ہے۔ جو شخص صبح اور شام یعنی نماز فجر کے ساتھ اور نماز مغرب کے ساتھ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سارا دن اور پھر ساری رات شیاطین کے شر سے پناہ دے کر اپنی پناہ عطا کر دیتے ہیں، اور ہر قسم کی بلیات و آفات سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام حضرت امام حسن اور حسین کو جب دم فرمایا کرتے تو یہ پڑھا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو گویا زہریلی چیزوں سے اللہ رب العزت پناہ عطا کر دے گا۔ پھر آقا یہ بھی فرمایا کرتے، اعوذ کما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامات من کل عین لامہ۔ یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ السلام دم کیا کرتے تو یہ آیت پڑھا کرتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دم کرنا سنت رسول ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو تعویذ اس دعا سے دیا کرتے جو ابھی اوپر میں نے پڑھی۔ تو گویا یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کو تعویذ دینا تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ ہو سکیں سنت انبیاء ہے، اور آقا علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ تعویذ پہننا کوئی کسی قسم کی بدعت نہیں، گناہ نہیں۔ یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں وہ مسلمان جو تعویذ کو، نقوش کو غلط کہتے ہیں، جادو سمجھتے ہیں، ٹونا سمجھتے ہیں، برائی سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اصل میں کمی ہمارے مطالعے کی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کی تفاسیر کو نہ کبھی کھولا، نہ پڑھا، نہ اس سے استفادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کے علوم سے بہرہ فرمائے۔ پھر آقا علیہ السلام اکثر یہ پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن
वल-बुख़्ल वज़ला अद-दैन वग़लबत ar-रिजाल। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह हर किस्म के रंजो गम से, मजबूरी से, बुज़दिली से, कर्ज़ों से, दुश्मन के गलबे से महफूज रहने के लिए ये दुआ पढ़ना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी अक्सर पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जज़ामे वल जुनूने व मिन सय्यिल अस्काम। आजकल के हालात के अंदर या वबा के दौर में भी इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ने का हुक्म है, और अगर हम ये दुआ कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम हर किस्म के वायरस के असरात से भी महफूज रहेंगे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सो कर उठे और ये दुआ पढ़ लिया करे, आऊज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़तिश शैतानी व इन यहदुरून, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी पनाह ज़रूर अता फरमाएंगे। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने समझदार बच्चों को ये दुआ हिफ़्ज़ करवाया करते थे और नाबालिग बच्चों के गलों में इसका तावीज़ बनाकर डाला करते थे, और गले में डालने का सबूत हमें यहाँ से मिलता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के असल तक पहुँचने की, असास तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ये जो हम सुनी सुनाई बातों पे और मफ़रूज़ों पे ईमान रखते हैं और उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं और बिदत की रट लगाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनी सुनाई बातों से बचकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले लेसन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बात होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सामीन और सामियात, नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल आब कौसर और तस्नीम को सुनकर ज़रूर सब्सक्राइब ख़ुद भी करेंगे और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों को भी इसकी दावत देंगे ताकि हमारे अकायद दुरुस्त हो सकें। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेकी के इस काम में अपना हिस्सा डालिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।